أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون قلم کی قسم، یعنی لکھنے والا قلم، وما یسطرون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محنت سے ہرگز پاگل نہیں ہیں. یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں ان کا وہ اعتراض کہ یہ مت ماری ہوئی اس کی، یہ پاگل ہے، اس پر جنوں کو سایہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے یقیناً پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایک اجر ہے نہ ختم ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اونچے اخلاق والے ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون بہک رہا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرے رب کو تو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت پر گامزن لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا پہچانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور مت کہنا ماننا جھٹلانے والوں کا. یاد ہے آپ کو سورہ کہف میں مضمون آیا تھا، تو وہاں میں نے توجہ دلائی تھی کہ ایک کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں، آپ کے مخالفین میں، ولید بن مغیرہ. یہ ایک مالدار آدمی تھا، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے آگے کئی بیٹے تھے. اور جیسا کہ وہ پنجابی کا محاورہ جنہاں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، تو بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، بڑا سینسیبل آدمی سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس سے مشورہ لیتے تھے. اور یہ بھی بڑا استاد آدمی تھا، یعنی یہ مترفین کی کلاس میں سے ہونے کی وجہ سے، کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی یعنی اچھا اس کا ریلیشن رکھا ہوا تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید بڑا شوق سے سنتا تھا، چھپ چھپ کر آ کر. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو اس نے ایک دفعہ بڑا لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس سے کہا کہ آپ بتاؤ، آج فیصلہ کرو، تم سیانے آدمی ہو. تو آج ہی انشاءاللہ ہم سورہ مدثر میں جا کر وہ بات پڑھیں گے کہ اس نے ایکٹنگ کی اور فائنل جو رزلٹ اس نے دیا کہ نہیں جادوگر ہے. یہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعاون کا ایک قسم کا یقین دلاتا تھا، اور شو ایسا کرتا تھا. ایمان نہیں لایا، یعنی ایمان لائے بغیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا امپریشن دیتا تھا کہ میں اصل میں آپ کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں. I'm paying a way for you، پیو کر رہا ہوں آپ کے لیے راستہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور قریش کی صلح ہو جائے، لیکن آپ بھی تو بالکل ہی بہت سخت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس طرح تو پھر صلح نہیں ہوتی. آپ ذرا کچھ نرمی اختیار کریں تو پھر میں بھی ذرا ان سے جا کر بات کروں، پھر وہ بھی نرم ہوں. اب یہ اس کا قرآن مجید میں رسپانس آ رہا ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا. یعنی سجیشن بھی اس سے لو جو آپ پر ایمان لانے والا ہے. اپنے ساتھیوں سے تو مشورہ کرنے کا حکم دیا، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. لیکن کافر جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس سے ڈکٹیشن مت لینا. یعنی وہ بغیر فیس کے بھی آ کے مشورہ دے تب بھی مشورہ قبول نہ کرنا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں.
ولا تطع کل حلاف مہین، اور مت کہنا ماننا ہر ایک کسی بھی قسمیں کھانے والے اور مہین کمینے کا. یعنی اب یہ قرآن مجید کی زبان دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنے خیال میں کتنا ہی سمجھوں کہ میں بڑی سوبر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے میری گفتگو سوبر معلوم ہوتی ہوگی، لیکن اصل سوبر کلام جو ہے وہ یہ کلام ہے. اور جو آدمی اس قابل ہو تو اس کو اسی زبان سے یاد کیا جانا چاہیے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، اور مت کہنا ماننا کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے اور ذلیل کا، ہم مازن تانے دینے والا، مشائم بن امین، اور چغلی کھاتے پھرنے والا، مناع للخیر بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، معتد عظیم حد سے بڑھنے والا اور گناہگار، اتل اجڈ بعد ذالک زنیم، اوپر سے بدنام بھی، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. مالدار بھی تھا اور اس کے بعد نرینہ اولاد بھی اللہ نے اس کو دی تھی. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے او یہ پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز. اچھا، اس کا ناک بڑا پرومیننٹ تھا، عرب اس پر بھی آ رہا ہے سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کی ناک کو سونڈ قرار دیا گیا ہے، ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور ہم نے انہیں آزمایا جیسے آزمایا ہم نے باغ والوں کو. اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے. یعنی ایک شخص تھا بہت نیک، بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، غریبوں کو بھی، یعنی پھل کاٹنے کا وقت ہوتا تھا تو غریبوں کو دعوت دیتا تھا کہ آ جاؤ، آج میں نے پھل کاٹنا ہے اپنے باغ کا، تم بھی آ جاؤ، اور ان کو بھی خوش کر کے بھیجتا تھا، حصہ دے کے بھیجتا تھا. باپ مر گیا تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب زیادہ سیاح سمجھنے لگے کہ ابا ہی تو ایویں بس دماغ خراب ہوا ایسے بڑھے ہو گئے سن، وائی بیجی سارا دن اسی کریے، سارا سال میں اسی کریے تو جڑی پھل بٹن دباتے غریباً بھی نال لے جاؤ، گل ہی کرنے لی. اور یہ بھی انہوں عادت بھیڑی ہو گئی، عادتیں خراب ہو گئی انہوں نے. لہذا کیا فیصلہ انہوں نے کیا کیا، مل بیٹھ کے قسم کھائی، کہتی کسی غریب کو نیڑے لگن دینا، سویرے سویرے جا کے پھل چھل کٹ کے اسی فارغ ہو جاؤں. اب اس پر کہا جا رہا ہے اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنھا مصبحین، کہ وہ صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے اس میں کوئی ایکسیپشن نہ رکھی، یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو جب وہ رات کو سو رہے تھے، راتوں رات ہی تیرے رب کا عذاب اس باغ پر آ گیا. فاصبحت کالصریم، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کاٹ لیا گیا ہو، پھل توڑ لیا گیا ہو. یعنی جب پھل توڑ لیا جاتا ہے، فصل کاٹ لی جاتی ہے، یعنی وہی فصل جو کل تک بڑی پر رونق ہوتی ہے، لیکن جب کاٹ لی جاتی ہے تو اس کی ساری رونق اور بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے بالکل ٹوٹا پھوٹا ہو. فتنادوا مصبحین، اب وہ ارلی مارننگ اٹھے سحری کے وقت اور ایک دوسرے کو لگے آوازیں دینے. فتنادوا ندا سے باب تفاعل، یعنی ایک دوسرے کو ندا دینا، لگے ایک دوسرے کو آوازیں دینے. صبح سویرے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو اپنی کھیتی پر اگر کچھ کاٹنا ہے. فانطلقوا، پھر وہ چلے، وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے کہہ رہے تھے اللہ یدخلن یوم علیکم مسکین، دیکھنا آج تم پر کوئی مسکین نیڑے نہ پٹکنے پائے.
وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ چلے صبح سویرے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، تو جب اپنے کھیت میں پہنچے، اپنے باغ میں پہنچے، تو کہنے لگے کہ یار کوئی راستہ تو نہیں ہم بھول گئے. یعنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پھلوں سے بھرے ہوئے درخت ہوں گے اور وہ یا فصل ہوگی تو لہلہاتی ہوئی وہ فصل ہوگی، لیکن جب وہاں پر فصل باغ کچھ نظر نہیں آیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہیں ہم کہیں بھول تو نہیں گئے. فوراً انہوں نے احساس ہوا، کیونکہ بہرحال باپ ان کا نیک آدمی تھا، تو جلدی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کہنے لگے کہ نہیں، ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہم محروم کر دیے گئے. قال اوسطہم، ان میں سے جو بیچ والا تھا، منجلا جو تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالو، کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر وہ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، یعنی وہ کہنا سی تو کیا سی، وہ کہنا تو کیا سی. قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، لیکن جو ان کا کنسنسس ہوا وہ کیا تھا، ہائے ہماری شامت، ہم ہی حد سے بڑھنے والے، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، کیا جب ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، اور ہم تو اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. کذالک العذاب، یوں آتی ہے آفت، یوں آیا کرتا ہے عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بات سمجھا دے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس نعمتوں والے کمفرٹیبل باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے. مالکم کیف تحکمون، متماری کی تہڈی عقل ہے، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے عجیب فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے کہ جس میں سے تم پڑھ لیتے ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دے گا. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کانسیپٹ، وہ بالکل ایک اور شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، انہیں معاف کر دے گا. لیکن فرما بردار اور باغی برابر کیے جائیں گے، اس کے لیے کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ لاؤ. ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں تمہیں ملے گا جو کچھ تم پسند کرو گے. ما ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے کہ جو پوری ہوگی قیامت کے دن، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ملے گا جو بھی تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ ان سے کہ کون انسان ان کا ذمہ لیتا ہے. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو اگر ہیں، اگر سچے ہیں تو پھر لائیں اپنے شریکوں کو. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو پھر یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. اب یہ پنڈلی کھولی جائے گی، یہ بھی آیات مشتبہات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ ایکسپوز کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا جو حسن ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم، اس کی پنڈلی، وی ہیو نو آئیڈیا، لیکن
بات سمجھانے کے لیے کہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کا ایکسپوجر ہوگا تو انسان جو ہے انہیں کہا جائے گا کہ جھکو اس کے سامنے. اب وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکے تھے وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو وہ جھک نہیں سکیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھی آ رہی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے پہلے وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ اچھے خاصے تھے، اس وقت انہوں نے کیا نہیں تھا، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ طاقت ہی چھین لی. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑ دو مجھے اور اس کو جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے. چھڑنا ذرا مینوں چھڑ دے، ذرا میں نبڑنا میں دینا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ذرا چھڑ دے، میں ذرا میں نبڑنا میں دینا. یعنی اس غصے کا اظہار، اور جس طرح ان کو میں تباہ کر کے رکھ دوں گا، وہ پورے محاورے کے انداز میں وہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ اسلوب کی کیا حیثیت ہے کہ چھڑ دے مینوں میں کر لوں. لیکن جس طرح وہ ایک انداز ہوتا ہے لڑائی کا کہ وہ کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے ذرا میں کر لوں، وہ اسلوب یہاں پر آیا ہے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑو مجھے اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو عنقریب ہم انہیں چڑھائیں گے درجہ بدرجہ جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جو کافروں کو، مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس سے انہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہم انہیں آہستہ آہستہ گھیرے میں لے رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی سٹرونگ ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، تو کیا اے نبی تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے، صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہے نا مچھلی والے، کہ انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، عذاب بھی بس دیو تھا، لیکن غصے میں آ کر اللہ کی اجازت سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فصبر، صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. یعنی یونس علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اور اگر اس کو نہ سنبھالتا تیرے رب کا احسان، تیرے رب کی مہربانی. لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیا گیا تھا چٹکل میدان میں. وہو مذموم، جبکہ اس پر الزام تھا، مذمت تھی اس کی. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے اور وہ نیکوں میں شامل ہو گیا، اس کو نیکوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور منکر تو، کافر تو لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ وہ کسی طرح آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک یہ تو
मादल्ला पागल है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और ये कुरान तो बस तमाम जहानों के लिए, तमाम जहान के लोगों के लिए एक नसीहत है।